بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطُرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تو مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں پھلوں کی روزیاں دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کعبۃ اللہ اور مکہ شہر اس کی جو خصوصیت اور خوبی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب، بیت اللہ میں عبادت کرنے کا ثواب دیگر مساجد اور دیگر مقامات میں عبادت سے 1,00,000 زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو امن و امان کی جگہ بنایا۔ امن و امان کا معاملہ بیت اللہ کے اندر کیسا کہ اس کے اندر اگر حدود میں کوئی داخل ہو جائے تو وہ محفوظ اور معمول۔ مشرکین مکہ جو تھے جب ان کا غلبہ اور اقتدار تھا، ان کو قوت حاصل تھی، اس وقت بھی حدود حرم کے اندر وہ کسی سے تعرض نہیں کرتے تھے، وہاں جدال اور قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو امن کی جگہ اور اللہ رب العالمین نے ثواب کے بڑھنے کی جگہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اس پورے علاقے کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ دو چیزیں جو بیان فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، تو مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ یہ ایک جگہ ہے، یعنی ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان والا جو پتھر ہے وہ کعبۃ اللہ کے پاس ہی ایک مقام پر رکھا ہوا ہے، اور جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے طواف جب کرتے ہیں تو اسی مقام پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ کانچ میں رکھا ہوا ہے، تمام لوگوں کو دکھائی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مقام ابراہیم کو مصلی بنایا۔ اس میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو نشان والا پتھر ہے وہاں کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہمارے یہاں
فوٹو بنا لیے ہیں لوگوں نے نعلین کی، اور اسے تبرک، نفع اور نقصان کا مالک ماننے لگے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان والا پتھر وہاں موجود ہے، لیکن نہ اس کی پوجا کی جاتی ہے، نہ اس سے تبرک حاصل کرنے کا کوئی ایسا معاملہ ہے، نہ ہی اس کو پکارا جاتا ہے، نہ اس کی طرف نظر بھر کے دیکھنا بہت بڑی عبادت اور یہ تمام چیزیں قرار دی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، وہاں پر خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک نبی کا معاملہ یہ ہے۔ ہمارے یہاں نہ جانے کس کے تبرکات نہ جانے کہاں کہاں چلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ اللہ کے گھر میں جو کرنے والے کام ہیں اس کو بھی بیان کیا گیا۔ اعتکاف پیچھے رمضان المبارک میں یہ بات گزر چکی، اور آگے بھی یہ دوسرے مقام پر دوسرے پارے کے اندر جو یہ بات ہے وہ بھی تفصیل سے آئے گی۔ وعاکفون فی المساجد، اللہ کے گھر، مسجد میں اللہ کے گھر میں اعتکاف کرنا، اور طواف کرنے والوں، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو صاف رکھے۔ مساجد کی صفائی اور مساجد کی تزئین، مساجد کی صفائی اور مسجد کی خدمت کتنا اونچا عمل ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں مسجد کے خدام اور مسجد کے جو صفائی کرتے ہیں اور مسجد میں جو کام کرنے ہیں ان کو بڑا نچلے درجے کا لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے پاس سے نبوت کا سلسلہ چلا، اور ان کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ مسجد کی صفائی کرنا، مسجد میں کوئی چیز ہو اس کو مسجد سے دور کر دینا اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہے، اور مسجد کی خدمت کرنا، صفائی کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 2 انبیاء کرام کو ایک ساتھ اس کا حکم دیا ہے۔ اس کو ذوق سے کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ تنقید تو کرتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ بولتے تو ہیں، ٹھیک ہے اگر اس کے ذمہ داران ملازمین ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن نیکی کی غرض سے یہ اللہ کا حکم ہے تو آدمی کو خود کرنا چاہیے، اور کوئی چیز مسجد میں ڈالنا نہیں چاہیے، بلکہ مسجد میں اگر کوئی کچرا یا کوئی اور چیز نظر آ جائے تو اس کو اٹھا کر کے مسجد کے باہر کر دینا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں پھلوں کی روزیاں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق اور اسماعیل کے والد، اللہ رب العالمین نے اول المسلمین کہا، حنیف کہا، اکیلے ابراہیم کو کہا ان ابراہیم کان امہ، اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے امت کہا۔ اللہ کے خلیل تھے، لیکن کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو بندے کو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے۔ تمام انبیاء کرام کے واقعات میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ صرف اللہ سے رجوع کرنے والے، اللہ سے مانگنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس کے الفاظ، انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا، اس لیے ان کا ہر عمل جسے اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے لوگوں کے لیے اسوہ نمونہ ہے اور بہترین اسباق ہے اس کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر جو دعا مانگ رہے ہیں اس کے الفاظ پر غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے پروردگار اس جگہ کو امن والا شہر بنا۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے آدمی کو امن کی، یعنی زندگی پرسکون ہو جائے۔ امن اگر رہے گا، فساد نہیں رہے گا تو مال بھی محفوظ رہے گا، جان بھی محفوظ رہے گی، عزت بھی محفوظ رہے گی، خاندانی نظام تمام چیزیں محفوظ رہے گی اگر امن نہیں ہوگا۔ اور اگر امن ہوگا اور اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی، ہر چیز غیر محفوظ رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے امن مانگا تھا، اور تمام چیزوں کو عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ آج بھی اس شہر میں امن کیسا ہے؟
کہ سونے کی دکانوں پر چادریں ڈال کر کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، سب کے سب محفوظ ہیں، سب کے سب مامون ہیں، کوئی کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالتا ہے۔ کیسے امن والا شہر ہے، کتنی حفاظت ہے چیزوں کی، یعنی آدمی وہاں پر ہر چیز، ہر معاملے میں انتہائی پرامن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ مانگا۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے، ہم اپنی زندگی میں امن اور سکون چاہتے ہیں تو اللہ سے طلب کریں۔ اللہ رب العالمین ہے تمام چیزوں کو عطا کرنے والا، لیکن نہیں تو آدمی کے پاس بہت مال رہتا ہے لیکن سکون نہیں رہتا ہے۔ پتہ چلا کہ مال بہت زیادہ ہے تو اس کے دلوں میں بیماریاں بھی بہت زیادہ ہے، اس کے دلوں میں اولاد نافرمان ہیں، اس کے دلوں میں خاندان کے تمام لوگ اس کے مخالف ہیں، اس کے دلوں میں ایسی کچھ بری عادتیں آ گئی ہے کہ مال بجائے رحمت کے زحمت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ سے ہر چیز کی خیر و برکت کی دعا مانگنا چاہیے، چاہے وہ خطہ اور علاقہ ہو، چاہے شہر ہو، چاہے خاندان ہو، چاہے گھر ہو، چاہے آدمی کی اپنی ذات ہو، چاہے جو چیزیں اللہ رب العالمین سے آدمی مانگ رہا ہے اس کی نعمتوں کے ساتھ مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اگر مال دے گا اور مال کو صحیح ڈھنگ سے کمانے کی صلاحیت اور صحیح مقام پر خرچ کرنے کی توفیق دے گا تو وہ مال مفید ہو جائے گا۔ تو فائدہ مند چیزیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہدایت اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رب العالمین کی جو ہدایت ہے اس کے مطابق آدمی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو شہر مانگا، اب اس کے بعد امن۔ اللہ رب العالمین سے جب یہ مانگا تو آج کیسا امن والا شہر ہے وہ، دنیا کا سب سے پرامن شہر جہاں زیرو ہے جرائم کی شرح، زیرو وہ شہر ہے۔ اللہ رب العالمین سے ارشاد فرماتے ہیں یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، توحید پرستوں کے لیے مانگ رہے ہیں، ہر مومن کے لیے دعا مانگنا چاہیے، اس کا معمول بنانا چاہیے کہ اپنی دعائیں ہر ایمان والوں کے لیے مانگی جائیں، تمام مومنین کے لیے، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے اور اللہ پر توحید پسندوں کو پھلوں کی روزیاں دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، دیکھیے نبی کی دعا ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ پھل آدمی کب کھاتا ہے؟ جب پیٹ بھر کے کھانا کھا لے ہوئے اس کے بعد پھل کا نمبر آتا ہے۔ پھل کا نمبر روٹی کی جگہ پر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں ان کے لیے دعا کیا؟ ان کو پھلوں کی روزی دیں، اس کا مطلب خوشحال رہیں گے جب نہ پھل کھائیں گے، یعنی ایک چیز آپ نے مانگی اس کے پہلے ایک چیز خود بخود اس کی وجہ سے مل جانے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کیونکہ جس کے پاس مال رہتا ہے وہی پھل کھاتا ہے، جس کے پاس رہے گا کھانا، جس کے پاس کھانا ہی نہ ہو، خوراک ہی کا نظم نہ ہو، خوراک ہی نہ ہو تو پھل کہاں سے کھائے گا۔ دوسری چیز اس میں غور کرنے والی ہے کہ اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھل کی روزی کی دعا مانگی، اور دیکھیے وہ وادی غیر ذی زرع، وہاں کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کیسا کرم ہوا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں پیدا ہونے والے قسم قسم کے پھل وہاں پر سب کے سب سب کے سب ملتے ہیں، سب وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اللہ کیسا دعا کو قبول کرنے والا ہے، یہ ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے امن مانگا، اللہ رب العالمین نے امن والا شہر بنایا۔ پھلوں کی روزی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ عقیدے کو بھی مضبوط کر رہی ہے چیز، اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کے اختیار کا ایک کھلا اعلان ہے، اور بندگی کا شعور بھی بیدار کر رہی ہے یہ دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب آپ نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَمَتِّعُوهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّوهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ میں کافروں کو بھی تھوڑا بہت فائدہ دوں گا، بڑی اہم چیز ہے یہ۔ کبھی کبھی دنیا کے اندر ایک آدمی گنہگار رہتا ہے، مجرم رہتا ہے، اللہ کا نافرمان رہتا ہے، خوب مال رہتا ہے، اولاد رہتی ہے، عزت رہتی ہے، شان رہتی ہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے میں اگر برا رہتا تو یہ سب ملتا مجھ کو۔ کبھی کبھی ایسا رہتا ہے کہ ایمان رہتا ہے اور آدمی گناہ میں ملوث رہتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اقتدار، قوت، مال کی وجہ سے، تو اس کا مال بھی بڑھتا رہتا ہے، عزت بھی بڑھتی رہتی ہے، نام بھی بڑھتا رہتا ہے، اور ایک آدمی اس کے سامنے حق پر ہے اور اس کی آزمائش اور امتحان ہوتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں،
یہ تمام چیزیں صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ اگر انبیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم غلام تھی، اور آپ کے سامنے جو آدمی تھا فرعون، اس کے ساتھ حکومت تھی، اختیار تھا، سب کچھ تھا، لیکن عقیدہ اور توحید نہیں تھی، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں تھا، سرکشی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے کمزور لوگ تھے۔ ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان کو بلایا گیا تو اس نے جو سوال جواب کیا اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے، وہ پوچھتا ہے کہ اس کے اوپر ایمان لانے والے کیسے لوگ ہیں؟ تو کہا کمزور اور چھوٹے غلام یہ لوگ ہیں۔ تو ہرقل جواب دیتا ہے انبیاء کرام کی تعلیم پر سب سے پہلے یہی لوگ ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دین میں لوگوں کے حقوق ادا کیے گئے ہیں اور انسانی قانون لوگوں کے حقوں کو چھینتا ہے۔ اللہ کے قانون میں اللہ کے تمام بندے برابر ہیں، کوئی کسی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ اللہ کے قانون میں یہاں معاملہ یہ ہے کہ کسی کو دولت ہے کسی کو نہیں ہے، کوئی طاقتور کوئی کمزور، بس اتنا فرق ہے، لیکن بندوں کے اعتبار سے یہ نہیں ہے۔ لیکن انسانی قانون میں بہت فرق اور تفاوت ہوتا ہے۔ جو مالدار ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرے عزت دار ہوتا ہے، جو صاحب اقتدار ہوتا ہے وہ صاحب عزت ہوتا ہے، چاہے حرام خور ہو، چاہے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہو۔ لیکن سماج اور معاشرے میں یہ طریقہ ہے۔ تو اسلامی قانون جب آئے تو چھوٹا بڑا امیر غریب، کیا کہا اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ارشاد فرمایا جملہ، جو بین الاقوامی دستور ہے اسلام کا، کیا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، یہ اسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری کا ایک واقعہ ہوا، فاطمہ غامدیہ، فاطمہ بنت قیس کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا فاطمہ مخدومیہ کا، اور اس پر جب آپ کے پاس گزارش کی گئی کہ نرمی کا معاملہ کیجیے، بہت بڑی خاتون ہے، بہت دولت مند ہے، جیسے ہمارے یہاں قانون طاقتور کی دہلیز پر جا کر دم توڑ دیتا ہے، اگر چھوٹا موٹا جرم کرے تو حاضری اتنی رہتی ہے پولیس اسٹیشن میں کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی مسائل کا لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے، اور لیڈر کی دل اگر ہو یا بڑے آدمی ہو تو قانون ہی غائب ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیا ارشاد فرمایا تھا، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی قانون کی تلوار اتنی طاقتور ہونا چاہیے جس کی دہلیز پر ہر گردن کٹ جائے، نہ کہ اتنا کمزور کہ ہر طاقتور کی دہلیز پر جا کر کے تم توڑ دیں گے۔ تو انبیاء کرام حقوق سارے کے سارے عطا کرنے والی تعلیم کے حامل تھے، اسی لیے ان پر ایمان لانے والے کمزور لوگ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا، میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا۔ تو اب کافروں کو تھوڑا فائدہ دیں تو حق کی دلیل نہیں ہے، نافرمانوں کو بھی یہ معاملہ رہتا ہے، حق کی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ یہ حق کی دلیل اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ بیٹھنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ اللہ نے ان کا انجام بھی بیان فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد بیت المقدس کی بھی تعمیر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اس کے 40 سال بعد اس کی تعمیر ہوئی۔ یہ پہلا گھر ہے اللہ کا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل جب یہ عمل کر رہے تھے تو آدمی جب کوئی عمل کرے تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان کا ایک بڑا خطرناک حملہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد وہ نیکی ضائع کرواتا ہے۔ یعنی اگر آدمی کو نیکی کے سے نہیں روک سکا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے۔ تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ ریاکاری اس کے اندر آ جائے یا کچھ اور چیز، جیسے بعض لوگ اگر تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، بہت اچھی بات ہے، آپ نے اٹھ کر کے اللہ کی جناب میں سر بسجود ہوئے، دعائیں پڑھی، اب صبح اٹھ کر کے مجلس میں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں رات میں تہجد کے لیے اٹھا نا، گرمی بہت زیادہ تھی۔ اللہ کے نیک بندے یہ نوافل، یہ نیکیاں چھپا کر
یہ اسی کے لیے نوافل جو ہے وہ تنہائی چھپا کر لوگوں سے کی جائے، اخلاص خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ تو کوئی بھی عمل جب کیا جائے تو کس کے لیے؟ یہاں پر اٹھاتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما۔ یعنی قبولیت والا عمل کون سا ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور لوگوں سے داد و تحسین ملتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین اگر ناراض ہو گیا، اس نے اگر نہیں قبول کیا، سب سے بڑا نقصان۔ ایک تو ہم نے عمل بھی کیا، وقت بھی ضائع ہوا، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہم کو ملا۔ سب سے اہم چیز ہے اخلاص، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور جیسے ہی یہ چیز آ جاتی ہے آدمی کے اندر، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کوئی نیکی کی توفیق دی، فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تمہیں توفیق دی، میں نے یہ نیکی کی فوراً، کیونکہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آدمی یہ کرتا ہے۔ اور یہ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل، اخلاص، یہ کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ دیکھیے اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ نیکی گناہ بن جائے گی، سب سے بڑا نقصان۔ بہت سارے نقصانات ہیں، ایک نقصان نیکی گناہ کیسے بنے گی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ شرک اصغر ہے۔ نماز پڑھنا نیکی ہے، لیکن اگر ریا آ گئی، اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو شرک اصغر ہے۔ نیکی جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی اگر اخلاص نہیں ہوگا۔ بہت مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، کہ قیامت کے روز 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ ایک بہت دولت مند آدمی ہوگا، جب اس کو لایا جائے گا اللہ پوچھے گا میں نے مال دیا کہاں لگایا؟ وہ کہے گا رب العالمین خوب تیرے راستے میں خرچ ہو گیا رب العالمین، جو مقام نظر آتا تھا خرچ کرنے کا سب سے بڑی مت میری رہتی تھی، سب سے بڑا اماؤنٹ میرا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے میری رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں خرچ کیا، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تیری سخاوت کے تذکرے ہوں۔ ارے بہت دیتے ہیں وہ لوگ، تو ان کا بہت دیا ہوا ہے، ہو گیا دنیا میں تجھ کو مل گیا، لوگوں نے سخی کہہ لیا، جو چاہتا تھا وہ مل گیا، فرشتوں کو حکم دے گا اس کو جہنم میں ڈال دو گا، دیں گے۔ اخلاص نہیں تھا، عمل تھا، خرچ کیا تھا، کہاں گیا؟ ایسے مجاہد کو لایا جائے گا، وہ کہے گا ہر تیرے دشمن کے مقابل ڈٹ گیا، جواں مرتی بہادری اور شجاعت کے ساتھ۔ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تو میرے لیے نہیں، اپنی بہادری کے قصے بیان ہو، تیری بہادری کا سکہ چلا اس کے لیے لڑا، دنیا تجھ کو بہادر کہتی ہے۔ ایک خوش الحال قاری کو، بہترین خطیب کو لایا جائے گا، وہ کہے گا کہ جب قرآن پڑھتا تو لوگ سر دھلتے، خطاب کرتا تو بات تقریر کے بعد لوگ اش کیا کرتے تھے کہ حضرت آپ نے اس عنوان پر خطاب کیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس کے لیے نہیں کیا تو نے کہ میرا دین پھیلے، میرے کلام کی آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا کہ لوگوں تک میرا قرآن پہنچے، بلکہ تو بہترین قاری اور خطیب کہا جائے اس کے لیے کیا۔ دنیا کہہ چکی جہنم میں ڈال دو۔ عمل میں اخلاص نہیں ہے تو عمل کیا لیکن کہاں جانے کا سبب بنا؟ پہلے گناہ بن گیا، اب جہنم میں جانے کا سبب۔ اخلاص بڑی اہم چیز ہے، اگر اخلاص ہوتا ہے تو آدمی نیکی کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کی بے شمار فائدے میں سے ایک فائدہ ہی ہے اخلاص، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ، آپ اسلامی تاریخ کے نہیں انسانی تاریخ کے بے مثال سے پیش آ رہا۔ کسی جنگ میں آپ کی موجودگی فتح کی علامت کہی جاتی تھی، اور اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی، جنگی حکمت عملی ایسی اختیار کرتے کہ ایک بہت چھوٹا لشکر لے کر کے بڑے لشکر پر غالب آتے۔ تاریخ کا وہ بڑا مشہور واقعہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، جنگ موتا۔ 3000 تھے مسلمان اور 1,00,000 سے زائد کا لشکر تھا، 1,00,000 سے زائد کا لشکر، یعنی صرف ان کا جو داماد رومی جو لشکر لے کر آئے تھے وہ صرف 1,00,000 تھا، اور اطراف کے جو لشکر تھے ان کی تعداد الگ تھی۔ جنگ جب ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں تھے سپہ سالاران، حضرت جعفر تیار تھے، حضرت شرابیل معاف کیجئے گا حضرت
جعفر تیار تھے اور دیگر صحابہ کرام، 3 لوگوں کو سالار مقرر کیا، تینوں ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں علم لیا اور ایسی حکمت سے جنگ لڑی، 3000 کا لشکر، ترتیب ایسے بدلی کہ ان کو لگتا تھا کمک آ گئی، مدد آ گئی، اور وہ خوف بھی ہو گئے کہ نہ جانے اور کون سی مدد آنے والی ہو۔ بعض لوگوں نے اس پر لکھا ہے کہ وہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ شکست تو نہیں، فتح حاصل ہوئی تھی۔ 3000 کا لشکر لے کر کے آپ نے مقابلہ کیا اور کیسی جنگ لڑی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 9 تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی اس جنگ میں، 9 تلواریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کی ترتیب نہیں کی اور حملہ کیا پلٹ کر کے، پیچھے ہٹے رومی، اور اس کے بعد پورے لشکر کو بحفاظت نکال کر مدینہ لے کر آئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، ان کے اندر خوف نہیں ہوتا، تو کیا 3000 کے لشکر کو 1,00,000 سے زائد کا لشکر چھوڑتا، واپس جانے دیتا؟ لیکن وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے رومی اور ایرانی سپاہیوں کے اور سپہ سالاروں کے پتے پانی ہوتے تھے، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے انتہائی زبردست فاتح کامیاب جنرل۔ ایک غلطی ہوئی، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو معزول کرنے کا حکم دیا کہ آپ کی جگہ سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کب آیا یہ آرڈر؟ میدان جنگ میں فوجیں نبرد و آزما تھی رومیوں سے، اور یہ آرڈر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کے پاس جو بہت سارے نئے مسلمان تھے وہ گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ کی جو حکمت عملی ہے اس سے مسلسل فتوحات ہو رہی ہے، علاقے نئے نئے آ رہے ہیں، اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ صلاحیت دیا، آپ سپہ سالاری کیجیے، ہم لوگ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ جو جملہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا تھا، اس کو اگر سونے سے لکھا جائے تو اس کی قیمت نہیں ادا ہوتی۔ آپ نے یہ اخلاص جب ہوتا ہے آدمی کے دل میں، اخلاص جب اتر جاتا ہے تو وہ کیسے اس کی کیفیت بدلتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں عمر کے راستے میں نہیں، رب عمر کے راستے میں لڑ رہا ہوں، اور مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ سپاہی کی حیثیت سے مارا جاؤ یا سپہ سالار کی حیثیت سے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ یہ اخلاص۔ ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آدمی پوسٹ سے ہٹا تو کام ختم، ذرا سا بھی اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تو مجھ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے لیے کر رہے تھے کیا؟ لوگوں کی ناراضگی اور رضامندی پر کر رہے تھے، لوگوں کی مخالفت پہ کام ختم، دینی جذبہ ختم۔ ذرا سا انا کو ٹھیس پہنچی، ہم ساری چیزیں لے کر آ جاتے ہیں، بیچ میں ساری چیزیں سب قربان کر دیتے ہیں۔ اخلاص جب ہوتا ہے، چاہے عہدے پر ہو نہ ہو آدمی، عزت دی جائے نہ دی جائے، بہت زیادہ مقام اور شہرت ہو نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ میں اکثر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، اکثر اخلاص پر۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ یہ کتنے زبردست داعی اسلام کے اور مبلغ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے۔ ایسے حالات میں جب بند و حجروں میں لوگ قال اللہ اور قال رسول بیان کرنا، توحید کو بیان کرنے سے کانپتے تھے، دلی کی شاہراہوں پر اور جامع مسجد کی پائتری پر کھڑے ہو کر اللہ توحید بیان کی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کی کتاب تقویۃ الایمان نے، جو ایک وقت تھا کہ ہندوستان میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تھی، اور بے شمار گاؤں ہیں جہاں اس ایک کتاب نے لوگوں کو شرک سے توبہ لوگوں نے کیا اور توحید پر قائم ہوئے، اس ایک کتاب میں۔ یہی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے مسجد میں کھڑے ہوئے۔ ایک دیہاتی جو دلی سے کچھ دور رہتا تھا، اس نے ارادہ کیا میں آ کر کے جمعہ کی نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا، خطبہ سنوں گا، آپ سے قرآن و حدیث کی باتیں سنوں گا۔ فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، کرایہ سواری کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں تھی، نہ اتنا پیسہ تھا، پیدل۔ اب جب دلی پہنچا تو جمعہ کی نماز ختم ہو گئی تھی اور لوگ نماز پڑھ کر کے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے نیچے، رونے لگا، آنکھیں بھر گئی۔ اندر گیا، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ سے کہتا ہے کہ میں آپ کے خطبہ سننے کے لیے فلاں مقام سے فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، لیکن اللہ کی مشیت کہ میں لیٹ ہو گیا۔
آپ اس کو مسجد کے ایک کونے میں لے کر کے گئے اور وہی خطبہ جو دلی کے شہزادوں، عمراء، جاگیرداروں، روساں، بڑے بڑے فضلاء ان لوگوں کے سامنے دیا تھا، اسی لب و لہجے اور انداز میں پورا خطبہ ایک کونے میں لے جا کر اس کے سامنے ریپیٹ کر دیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا، کہتا ہے مجھ اکیلے آدمی کے لیے تم نے پورا خطبہ ریپیٹ کر دیا؟ جواب کیا دیا تھا سائد میں شہید نے رحمۃ اللہ علیہ نے، جب سارے لوگوں کے سامنے کہہ رہا تھا تب بھی اسی ایک اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا، اور جب تجھ اکیلے کو سنا رہا تھا تب بھی اسی ایک اللہ کو راضی کرنا مقصد۔ اخلاص یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، رب العالمین تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، مانگ رہے تو سن رہا ہے، وہ جو سنتا ہی نہیں ہے اس سے نہیں مانگنا ہے۔ صفت دیکھیے، ارے بھائی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہرا بیٹھا ہوا ہے اور ایک سننے والا، تو بہرے کو کوئی مخاطب کرتا ہے؟ صرف سننے کی صلاحیت مر جائے، اللہ تعالیٰ پورا مار دے ہوئے تبھی لوگ پکارتے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تم بہروں کو اور مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو کیا صفت بیان کی؟ تو سننے والا، اسی لیے تجھ سے مانگ رہے، جو سنے نا اس سے کیا مانگے، اور جاننے والا ہے تو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، ہمارے حالات کو بہتر جانتا ہے وہ رب العالمین۔ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، صرف اتنا جملہ کہا، میں فقیر ہوں، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے۔ سب کچھ اللہ نے عطا کیا، وہ جاننے والا ہے۔ ہم مانگنا نہیں جانتے، وہ عطا کرنا جانتا ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے وہ رب، وہ ہمارے دل میں اٹھنے والے وسائس اور خیالات سے بھی واقف ہے۔ اے ہمارے رب، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار کر رکھ۔ اللہ رب العالمین سے اطاعت، فرما برداری، عبادت کی توفیق سب اللہ سے مانگ رہا ہے، ورنہ کب آدمی کا دماغ پلٹتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور اللہ کے نبی روزانہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ مجھ کو ہدایت دے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے ہمیشہ ہدایت، ثابت قدمی، نیکی کی توفیق۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ۔ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنا، اپنی نسلوں کے لیے دعا کرنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ہب لی من الصالحین۔ اپنی اولاد کے لیے بھی نیک اور صالح دعا کرنا، اولاد، والدین سب کے لیے، نسلوں کے لیے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، کیونکہ اللہ ہی ہدایت اور توفیق کو دینے والا ہے۔ اپنی وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنی عبادت سکھا۔ عبادت بتانا بھی اللہ کا کام، کیا کرنا ہے یہ بھی، اور کیسے کرنا ہے یہ بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنانے کے بعد یہ نہیں کہ اب اپنے طور پر مناسک حج اور عمرہ ادا کرنے لگے، کیا کہا؟ ربنا وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا۔ جو لوگ عبادتیں ایجاد کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ خلیل اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم کو عبادت سکھا، اور یہ خود ایجاد کر رہے ہیں، یہ بندوں کا کام نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ ہر حالت میں آدمی کو استغفار کرنا چاہیے، سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے استغفار، اس کے بے شمار فوائد ہے استغفار کے، یہ ہر چیز کا علاج بھی ہے استغفار۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے جو اذکار بتائے اس میں سید الاستغفار بتایا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ سلام پھیلیں گے تو پہلا جملہ اللہ کی بڑائی کے بعد کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور جب آدمی استغفار کرتا ہے تو اللہ کی وہ صفت بیان کی گئی، بڑا رحم کرنے والا، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے۔ میں اس کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں کافی اہم بات جو آج فتنہ انکار حدیث ہے
اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی. میں صرف ترجمہ پڑھ کر کے ایک دو جملہ کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج، انہی میں سے رسول بھیج. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اپنی والدہ کا خواب. 4000 سال پہلے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ دعا قبول ہوئی 4000 سال کے بعد. کبھی کبھی دعا کچھ وقفے سے قبول ہوتی ہے، اجلت نہیں کرنا چاہیے. کتنے لمبے وقفے کے بعد دعا قبول ہوئی. اللہ رب العالمین سے دعا مانگی. ان کے پاس اچھا جو نبی آئے اس کا کام، اللہ کے نبی کے جو کام ہیں وہ یہاں بیان کیے ہیں. ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، قرآن کلام الہی کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، قرآن اور حدیث کی تعلیم یعنی تلاوت بھی کرے اور تربیت بھی کرے، سکھائے بھی، اور ان کو پاک کرے شرک اور برائی اور گناہ کی، اس سے پاک کرے. یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ بیان کری جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر عمل میں اخلاص کرنے کی توفیق دے. تیرے گھر کی قدر و قیمت تیرے ایسے برگزیدہ بندے نے تیرے گھر کی صفائی کی، تیرے گھر کی خدمت کی. رب العالمین ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا فرما. الہ العالمین اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے. ہر عمل تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین نیکی کرنے کے بعد اس پر جما دے رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.